أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرا مومن بندہ تو سراپا خیر ہے اور اس وقت بھی میری حمد میں مشغول ہوتا ہے جب میں اس کے پہلو سے اس کی جان قبض کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد میں مشغول ہوتا ہے اور دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اقرا کی شاخ سیدنا انس بن مالک افندی کالونی شعبہ اسکول کے طالب علم حافظ مہتاب الدین کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ طالب علم حافظ مہتاب الدین۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ قبول کیا کس نے، کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا
صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی. روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی. دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی. چمکا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر دور اور ہر زمانہ میں شعراء نے اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف کی ہے. عرب کی ایک شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں 40,000 اشعار لکھے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں 40,000 اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں. دنیا کا کوئی انسان اس کا ثانی نہیں جس کی منقبت میں اتنے اشعار لکھے گئے ہوں. آخری شعر کا ترجمہ حفیظ صاحب نے یہ کیا: تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت وہ شہر محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شاخ سیدنا انس بن مالک شعبہ اسکول کے طالب علم عبد الرافع وحید. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں
اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا۔ ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے کہ اچانک میرے اس نبی کی آمد ہوئی جس کی عظمت بیان کرتے کرتے زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو جاتے، دنیا میں قلم ختم ہو جائیں گے، مگر میرے نبی کی عظمت کا بیان ختم نہ ہوگا۔ جس نبی کی عظمت خالق کائنات کی زبانیں قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں یا ایھا المزمل اور کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے۔ اس عقیدت کے آن ہر رگ و بو میں، لالائے گل میں، مہکتے ہوئے چمن میں، کلیوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں، ہواؤں کی لہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الورا ہے، ہماری حق کی پہچان کی حد سے بھی بالاتر ہیں۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، حسن کی ابتدا انتہا آپ ہیں۔ مرحبا مرحبا آپ صلی اللہ، مرحبا مرحبا آپ صلی اللہ، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا۔ صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ اکرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ مبلغ بھی تھے، داعی بھی، نذیر بھی تھے، بشیر بھی، فاتح بھی، سپاہ سالار بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی۔ آپ محمد بھی تھے، احمد بھی، غرض ہر چیز کی وجہ کائنات بھی تھے۔ نبوت ختم تجھ پر، رسالت ختم تجھ پر، نبوت ختم تجھ پر، رسالت ختم تجھ پر، تیرا دین نرفع والا کی شریعت ختم تجھ پر۔ صادق بھی امین بھی تھا کہ دشمن تک پکار اٹھے، صادق بھی امین بھی تھا کہ دشمن تک پکار اٹھے، صداقت ختم تجھ پر، امانت ختم تجھ پر، کمالات رسالت ہم نے تجھ پر وار کر سارے، کمالات رسالت ہم نے تجھ پر وار کر سارے، پھر کہا پیار سے پیارے رسالت ختم تجھ پر۔ جناب صدر، یقین جانیے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، الفت نہیں، ایسے دل والا مشرک تو ہو سکتا ہے۔ صاحب صدر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بزرگان دین کے ہاتھوں سے لگایا ہوا اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کا یہ ننھا سا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کی جڑیں ملک کے
میں پھیل چکی ہیں اور الحمدللہ پھیلتی ہی جا رہی ہیں۔ وطن عزیز کے چاروں صوبوں کے چھوٹے بڑے شہروں بشمول شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر میں اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کی 195 شاخوں میں زیر تعلیم 85,000 سے زائد طلباء و طالبات کو دینی اور عصری علوم سے مزین کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اشاعت و ترویج میں مسلسل مصروف عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آغاز سے تاحال 96,000 سے زائد طلباء و طالبات حفظ قرآن کریم کی تکمیل کر چکے ہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کو حفظ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے چنا، اور آج اقرا اور اس سے مشابہ بہت سارے ادارے حفظ کی دولت عظمیٰ کو مسلمان گھرانوں تک پہنچانے میں مصروف ہیں، لیکن بہرحال الفضل للمتقدم کے ضابطے کے مطابق اقرا کی اولیت اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے، اور یہ بھی اعجاز قرآن کا ایک خوبصورت مظہر ہے کہ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ میں نہایت کم عمری اور کم مدت میں بچوں اور بچیوں نے حفظ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ خصوصاً اقرا لاہور کی طالبہ سیدہ عفیفہ عزیز نے صرف 4 سال 10 ماہ کی عمر میں قرآن کریم کی تکمیل کر کے انتہائی کم سنی میں تکمیل حفظ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ اسی طرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد میں حفاظ و حافظات کی تیاری کا صحرا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام ہے، اور وفاق میں حفاظ و حافظات کی سب سے بڑی تعداد اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز اور کالجز کی طرف سے شریک امتحان ہوتی ہے۔ الحمدللہ اقرا کے قیام سے ربیع الاول 1445 ہجری بمطابق الحمدللہ اقرا کے قیام سے ربیع الاول 1445 ہجری بمطابق 30 ستمبر 2023 تک اقرا کی شاخوں سے مجموعی طور پر 95,971 حفاظ و حافظات نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ اللہم زد فزد۔ صاحب صدر اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کا تعلیمی سلسلہ، جس کا آغاز شعبہ روضہ سے ہوا تھا، آج اعلیٰ ثانوی تعلیم کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ جس طرح اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ میں داخلے کا ہر امیدوار حفظ قرآن کریم کا خواہش مند ہوتا ہے، اسی طرح اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز اینڈ کالجز کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ پوری دنیا میں واحد ادارہ ہے جس کا ہر بچہ بچی حافظ قرآن ہے، اور اس وقت مجموعی طور پر 17,430 حفاظ و حافظات اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز میں زیر تعلیم ہیں۔ حفظ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ عصری علوم پہ بھی اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز اینڈ کالجز نے نہ صرف اعلیٰ معیار قائم کیا بلکہ بورڈ یونیورسٹی کی سطح تک نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے قرآن اور حفاظ قرآن کی برتری کے جھنڈے لہرائے۔ اقرا نے ایسی طالبات کے لیے جو بیک وقت دینی اور عصری علوم میں مہارت کی آرزو مند ہے 6 سالہ عالمہ کورس کا آغاز کیا، جس میں انہیں نہ صرف یہ کہ دینی علوم، تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، عربی لغت، اسلامی تاریخ، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ اور بنیادی عقائد وغیرہ کا معیاری نصاب پڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گریجویشن تک تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس وقت شعبہ مہات میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کی تعداد 1133 ہے۔ واضح رہے کہ اقرا حفاظ کالج اور اقرا مہات الحفاظ و حافظات کے شعبے اس وقت کراچی، لاہور، گجرانوالہ، کوئٹہ، پشاور اور راولپنڈی میں کام کر رہے ہیں۔ اس وقت راولپنڈی میں اقرا مہات الحافظات میں 7 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ الحمدللہ۔ معزز مہمانان گرامی، شمالی علاقہ جات کی مخصوص صورتحال کی بنا پر دینی تعلیم و تربیت اور قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ملک کی شمالی علاقہ جات، گلگت، بلتستان بشمول چترال میں اقرا کی 41 شاخیں مصروف عمل ہیں، جہاں 5,645 طلبہ و طالبات حصول علم میں مصروف ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت پر 488 مرد و خواتین پر مشتمل عملہ مامور ہے۔ الحمدللہ۔ شمالی علاقہ جات، گلگت، بلتستان بشمول چترال میں آغاز تعلیم سے تاحال 6,324 طلبہ و طالبات نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ یہ بھی خوشائن بات ہے کہ اس وقت 1,000 سے زائد حفاظ و حافظات شمالی علاقہ جات کے اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم ہے، اور یوں اس خطے میں مسلمان بچے دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو کر
مستقبل کی جانب گامزن ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب و کامیاب فرمائے. آمین. اس علاقے میں کام کی تسلسل و ترقی کے لیے آپ حضرات کا تعاون بھی بہت ضروری ہے. لہذا اقرا کی اسکیم ایک بچہ حافظ بنائیے میں بھرپور حصہ لے کر ہمارے دست و بازو بنے اور صدقہ جاریہ کا اجر و ثواب بھی پائیں. الحمدللہ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ سے ہر سال کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جن کے اعزاز میں تقسیم نشان اقرا اور دعائے ختم القرآن کی تقریب منعقد کی جاتی ہے. محترم سامعین کرام، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے شہر راولپنڈی میں اقرا کا قیام 1999 کو عمل میں آیا اور آج راولپنڈی شہر میں 2699 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ آغاز سے اب تک الحمدللہ 3722 طلبہ و طالبات حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جن میں سے آج کی اس تقریب میں 369 حفاظ اور 320 حافظات کو نشان اقرا سے سرفراز کیا جا رہا ہے، جبکہ راولپنڈی زون کی 21 شاخوں میں 7573 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں اور الحمدللہ 8076 طلبہ و طالبات حفظ قرآن کریم کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ راولپنڈی زون میں اسکول کے طلباء کی مجموعی تعداد 1597 ہے. سال 2022-23 میں 140 حفاظ و حافظات نے میٹرک کا امتحان دیا اور شرح کامیابی 97% رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کے حفظ قرآن کریم کو قبول فرمائے اور اقرا میں پڑھنے والے 85,000 سے زائد طلبہ و طالبات اور دنیا بھر میں حفظ قرآن کے خواہش مند تمام بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے، نیز قرآن کریم کو زندگی بھر سمجھ کر پڑھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ تمام دینی مدارس اور تمام دینی اداروں کی حفاظت و نصرت فرمائے اور انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن بندے کو جیسے بھی حالات و واقعات کا سامنا ہو مایوسی سے منع کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اسی کو ٹیبلو کی صورت میں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں شعبہ اسکول کی طالبہ عبیرہ عمران اور ان کے ساتھی. لنک بھیجنا آپ کو بھیجتے ہیں، آپ چیک کریں، لائیو چیک کریں کہ صحیح چل گئی ویڈیو نہیں. ہلو ہلو آ گیا آپ کو آ گیا ہلو واٹس ایپ پہ لنک آیا. ہلو مائک چیک. ہلو اللہ
کے سمندر میں کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر پر ڈھائے جانے والے مظالم برداشت کی حدود سے تجاوز کر چکے ہیں۔ بچے، بوڑھے، مرد، جوان، غرض کوئی بھی اسرائیلی جارحیت سے بچ نہیں سکا۔ بچوں پر ایسا تشدد کیا جاتا ہے کہ جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسانیت شرمانے لگتی ہے۔ ایک سوگ میرے دیس کی پھیلا ہے فضا میں، ایک سوگ میرے دیس کی پھیلا ہے فضا میں، بچوں کے جنازے جو اٹھے آج غزہ میں۔ مر کیوں نہیں جاتے ہیں جہاں بھر کے مسلمان، مر کیوں نہیں جاتے ہیں جہاں بھر کے مسلمان، پیغام ہے معصوم شہیدوں کی ادا میں۔ ارض مقدس فلسطین کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اقرا کے طالب علم ابو ذر انجم عباسی۔ میرے 500 MB رہ گئے، 500 MB رہ گئے، اس کو ریسیٹ کریں گے۔ اور لباس تو نہیں چل رہا، اردو نہیں استعمال کر رہا۔ اوپن ہوا ڈیٹا کھولا اپنے موبائل میں، اپنے ڈیٹے پہ کھول کے چیک کریں، موبائل ڈیٹے میں۔ اچھا، کسی عارضی وجہ سے بچہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اس کی بجائے میں دوسرے بچے کو دعوت دیتا ہوں۔ میرا اسکول کے عنوان پر تقریر کے لیے شعبہ روزہ کے ننھے منھے طالب علم احمد زبیر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔
کرتے ہیں. شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم. تپش سورج سے لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو. تپش سورج سے لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو. کفر کے آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا. بڑک اٹھے ہیں ہر طرف آتش نمرود کے شعلے. بڑک اٹھے ہیں ہر طرف آتش نمرود کے شعلے. انہیں پھر جذبہ ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. اٹھو جوانان وطن کفن بردوش ہو جاؤ. جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو. نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو. وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. فلسطینی بھائیوں کے حالات کو ایک منظور کلام میں پیش کرنے کے لیے اقرا کے طالب علم حافظ مہتاب الدین حاضر ہو رہے ہیں. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے. تمہارے نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے. تمہاری ہیبتوں سے ہی تو کافر کیسر و کسریٰ. تمہاری جرتوں سے القدس تکبیر سے گونجا. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار بننا ہے. صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے. تمہیں عثمان سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے. تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن وہ جس نے عزت خواہر کو بھی پامال کر ڈالا. وہ جس نے قلب امت کو بڑا بدحال کر ڈالا. کسی کا چاک ہے سینہ کسی کے سر کو اڑوایا. کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو دار لٹکایا. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن یہ ایک شہزاد کا ہے خواب ہو دیوار اقصی کی. ہلالی ہو بحیرہ اس پہ ہو تحریر کلمہ کی. وہاں سحری یو افطاری کہ ہو پرنور سے لمحے. وہاں خوف و خطر کے بنی ہو عیدین کے خطبے. تمہیں قبلہ اول کو رہا کرما نہیں ہوگا. تمہیں اسلام کا پرچم وہاں لہرا نہیں ہوگا. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا
وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن. ایک سوگ میرے دیس کی پھیلا ہے فضا میں، ایک سوگ میرے دیس کی پھیلا ہے فضا میں، بچوں کے جنازے جو اٹھے آج غزہ میں. مر کیوں نہیں جاتے ہیں جہاں بھر کے مسلمان، مر کیوں نہیں جاتے ہیں جہاں بھر کے مسلمان، پیغام ہے معصوم شہیدوں کی ادا میں. ارض مقدس فلسطین کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اقرا کے طالب علم ابو ذر انجم عباسی. جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے فلسطین. جلتا ہے مگر شام فلسطین میرا دل، جلتا ہے مگر شام فلسطین میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں عقد دشوار. تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا جہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے. مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر دیے جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہو. وہ ماں کیسے اور کیوں کر دیے جس کا لخت جگر اس کے گھر، اس کے اسکول، اس کے خاندان میں خواب ریزہ ہو گئے. کہتے ہیں کاغذوں کی بناتا تھا کشتیاں، کہتے ہیں کاغذوں کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں. بچہ ملا ہے آج وہ ساحل میں موت کے، کل جو پانیوں میں بہاتا تھا کشتیاں. سامعین محترم، میں کس کس کو بیان کروں گا اور کس کس گھر کا دکھ سناؤں گا، یہاں تو سب بکھرا پڑا ہے. بچے یہ رشتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک دس پر حاوی تھا، کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح، کیا کوئی غم کبھی نہیں آئے گا. بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہے کہ دیکھو مجھے بچانے کیا کوئی ایوبی نہیں آ رہا. تو آواز آتی ہے اسلام امن کا رزق دیتا ہے. اب امت مسلمہ میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا لفظ دیتا ہے. اب امت مسلمہ کسی عبد الحمید کو جان نہیں دیتی. اب امت مسلمہ میں فلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا لفظ دیتا ہے. اب امت مسلمہ میں کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیاں نہیں جلاتا. افسوس کے 57 اسلامی ممالک پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ غیر کا جنازہ ہو چکا ہے. اب کوئی پکارا فلاح الدین ایوبی کو کہ ایوبی اٹھ کمر سے، حال دیکھ اپنی مسجد اقصی کا. ایوبی اٹھ کمر سے کہ اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں اور بچے تڑپ رہے ہیں. تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے. بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے رہے. افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. مگر آج کل کیا ٹک ٹاک پر ناچنے والے نوجوان کیا جانے کیا ہوتی ہے قربانی، کیا ہوتا ہے پلو کا کھانا، کیا جانے کیا ہوتا ہے سر پر کفن رکھ کر میدان جنگ میں جانا، کیا ہوتا ہے دشمن کے آگے فولاد بننا، کیا جانا فیشن کے دل دادا، کیا جانا ان کے آبا گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر ملک فدا کر لیتے تھے، پوری دنیا کے حکمران مگر سادہ لباس. تم تو وہ مرد مومن نہیں ہو، تم تو وہ مرد مومن نہیں ہو
بابو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بابو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ فلسطین سے ہمارا کیا رشتہ ہے. یہ سوال وہ اٹھاتے ہیں جن کو کہ فلسطین کی اہمیت کا ہے نہیں. فلسطین تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک جگہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي ایک جگہ والتین والزیتون وطور سینین. فلسطین انبیاء کا مسکن سرزمین ہے. میرے دوستو حضرت ابراہیم کی ہجرت فلسطین کی طرف, حضرت لوط کو عذاب سے نجات ملی فلسطین, حضرت داؤد نے سکونت اختیار کی فلسطین, حضرت داؤد نے اپنا محراب بنوایا فلسطین, حضرت سلمان نے جس جگہ پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کی فلسطین, حضرت زکریا نے اپنا محراب بنوایا فلسطین, حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو جس مقدس شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا فلسطین, حضرت عیسیٰ کی موجودہ پیدائش فلسطین, حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمانوں پر اٹھانا فلسطین, حضرت عیسیٰ کا نزول بھی اسی ملک فلسطین میں ہوگا. دجال کو حضرت عیسیٰ اسی ملک میں قتل کریں گے. مسلمانوں کو قبلہ ہوا بھی فلسطین. نبی پاک کا معراج پر آسمانوں کو جانا فلسطین سے شروع ہوا. مسجد اقصی کی اہمیت و حرمت مسجد حرام جیسی ہونا اور اس مسجد بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر اللہ کی طرف دینا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق, اے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے آج تک فلسطینیوں کے لیے نعرے لگا رہے اور اتنا افسوس کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ آپ حکومت کو چھوڑے, حکومت کو جب بھیجے گی تو ہم مل کے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے. آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اسرائیل کو بائیکاٹ کر دیا؟ کیا اسرائیل کمپنی کی چیزیں ابھی تک آپ کے گھروں میں آتی ہے؟ کیا ان کے علاوہ آپ کو گزارا نہیں؟ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے, اظہار افسوس تو ہر کسی کو کرنا آتا ہے, مگر پتہ تو تب چلتا ہے جب امتحان کا وقت آتا ہے. اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ میرا کرنے سے کیا ہوتا ہے, مگر قطرہ قطرہ ہی مل کر دریا بنتا ہے. سامعین محترم, یاد رہے ان مصنوعات کی قیمت سے بم بارود خرید کر معصوم فلسطینی بچوں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے. لہذا ان مصنوعات کو خریدنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچئے کہ آپ ان پیسوں سے مصنوعات نہیں بلکہ معصوم فلسطینی بچوں کی لاشیں خرید رہے. آپ بچوں کو چھوڑیں, آپ اپنا بچائیں, کل کو اس نبی کے سامنے جو آپ کے لیے ساری زندگی روتا رہا کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے خدا کو اپنا جواب دینا ہے, آپ نے اپنا حساب دینا ہے, کسی اور کا نہیں. اسرائیل میں آخر میں تمہارے بارے میں فقط اتنا کہوں گا, بستر پر پڑے تھکان نکلے گی تیری, بستر پر پڑے تھکان نکلے گی تیری, کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تم نے, گٹ گٹ کے جسم سے جان نکلے گی تیری. وما علینا الا البلاغ. اب میں اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کے نائب مدیر مہد الحفاظ والحافظات کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب مدظلہ العالی کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں. حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد
محترم علماء کرام اور میرے معزز بھائیوں، آج کی ہماری یہ تقریب ان حفاظ بچوں اور بچیوں کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے راولپنڈی شہر میں اقرا کی جو شاخیں قائم کام کر رہی ہیں ان سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ 379 ایک کم 80 بچے ہیں اور 320 بچے جن کو آج کی تقریب میں ہم نشان اقرا دیں گے۔ ابھی یہ بچوں کی تقریب ہے، انشاءاللہ اسی مقام پر 1 بجے بچیوں کی تقریب ہوگی جس میں خواتین شریک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائیں۔ میں ان حافظ بچوں اور ان بچیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک محفوظ کیا۔ ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو اور یہاں کی انتظامیہ کو جن کی محنت سے، جن کی کوشش سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج ہم ان بچوں اور بچیوں کے اعزاز میں تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو عطا کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان کے سینے میں یہ قرآن پاک محفوظ فرما دے، یہ کبھی بھولنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی رات دن توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ ان کو یاد کرائے ہیں اسی طرح سے قرآن کے معانی بھی سمجھا دیں، یہ قرآن کے عالم اور عالمہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں بچوں کو اور ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی اور ہمارے ان بچوں اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور پر اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب مدظ العالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ جلد ہی تشریف لانے والے ہیں۔ کراچی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد اعداد مصطفیٰ صاحب جو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نور ٹاؤن کے استاد ہیں، ماہنامہ بینات کے ایڈیٹر ہیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے مفتی محمد جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حضر کے ساتھی حضرت مولانا قاری فیض اللہ چترالی صاحب جو مدرسہ امام محمد کے رئیس اور مدیر ہیں، وہ بھی کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور جتنے مہمان ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں ان بچوں اور بچیوں کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے اساتذہ معلمات کو جنہوں نے بہت اعتماد کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے پروگرام پیش کیے۔ خاص طور پر آخر میں جو بچہ ہمارے سامنے آیا جس نے فلسطین پر بات کی، وہ ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ بہت کچھ اس نے ہمیں سمجھایا ہے اور بہت کچھ کہا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اس وقت ایک بے بسی اور بے کسی کی بھی صورت ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم کیا کریں اور کس طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ باقاعدہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہونا یہ تو حکمرانوں کا اور جن کے پاس قوت طاقت ہے ان کا کام ہے، لیکن ہم اپنے ان فلسطینی بھائیوں کی کئی طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس احتجاج سے
ٹھیک ہے ہم اپنے ملک میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، امت مسلمہ ہمارے ساتھ ہے. اور آپ کے احتجاج سے حکمرانوں پر بھی دباؤ پڑ سکتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں، اور آپ کے احتجاج سے یہ مسئلہ پوری دنیا میں اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ اور کافر امت کا مسئلہ ہے. آج کافروں کے حکمران ان کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے حکمران کم از کم یہی کر لیتے کہ ایک جگہ بیٹھ جاتے، کھانے پینے کی نیت سے ہی بیٹھ جاتے، چائے پی لیتے، کچھ کھا لیتے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر سوچ لیتے کہ اس مسئلے پر ہم نے کیا کرنا ہے. اس کا بھی پوری دنیا پر اثر ہوتا. ہمارے حکمران تو شاید یہ بھی نہیں کر پائے. لیکن آپ اگر آواز بلند کرتے ہیں کسی بھی میدان میں تو حکمرانوں کو آپ مجبور کر سکتے ہیں اس بات کو سوچنے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی کسی بھی طرح سے مالی امداد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی اشیاء کی، دوائیوں کی اور چیزوں کی. اور جب یہ جنگ کسی نتیجے پر پہنچے گی تو یہ جو تباہ حال فلسطین ہے اس میں ان کے لیے بہت زیادہ تعاون اور مدد کی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنا گھر دوبارہ بسا سکیں. ان چیزوں میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں اپنے رفیق محترم جو میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہیں مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب مدد العالی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آ کر ہمیں اس موقع پر کچھ نصیحت فرمائیں. مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام حفاظ بچوں اور بچیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو کہ آج ایسی دولت آپ کے گھر میں آ گئی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کا کسی بچے یا بچی کا حفظ کر لینا یہ وہ عمل ہے جو خالص انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی. تورات، انجیل، زبور
یہ بڑی کتابیں ہیں، یہ ان کے حافظ وہ انبیاء ہوتے تھے، وہ نبی ہوتے تھے جس پر یہ کتاب نازل ہوتی تھی۔ تورات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حافظ تھے، لیکن ان کی امت حافظ نہیں تھی۔ انجیل اس کے حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن ان کا کوئی امتی حافظ نہیں تھا۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ، آپ کے صحابہ بھی، صحابیات بھی، اور آپ کی امت میں بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی، بینا بھی اور نابینا بھی، سب کے سب الحمدللہ یہ قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، انعام ہے اس امت کے لیے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ حافظ قرآن ایک طرف تو یہ بچہ ہے، اور پھر اس کی سند اساتذہ سے ہوتے ہوئے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ تک اس کا سلسلہ جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، فرمایا کہ جب کوئی بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ نہیں بول رہا ہوتا، بلکہ بچے کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ کتنی آیات ہیں قرآن کریم میں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا معنی ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہ حافظ نے تو نہیں بنایا، کون بول رہا ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں اور حافظ کی زبان سے بول رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ قرآن کریم اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ نے ان بچوں کو چنا ہے۔ یہ اسباب کے درجے میں ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کے اس کلام کی حفاظت کی فوج ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، ان پر عمل کرو گے، ان کی ہدایات پر عمل کرو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک قرآن کریم پر عمل ہوتا رہے گا اور جو بھی انسان عمل کرے گا وہ کامیابی کے راستوں پر گامزن ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بھی قرآن کریم نے بتا دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے اعراض کیا، فإن له معیشة ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، ونحشره یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم اسے نابینا کھڑا کریں گے، اور وہ رب لما حشرتنی اعمی کہے گا، اے اللہ مجھے کیوں آپ نے نابینا کھڑا کیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، قال کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں، فنسیتھا، تو نے ان کو چھوڑ دیا تھا، وکذالک اليوم تنسیٰ، تجھے بھی چھوڑ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج حالات حاضرہ میں ہم جو بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر رہے ہیں اور جس حالت میں ہم ہیں، یہ حالت قرآن کریم سے اعراض کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارا حکمران طبقہ اور مقتدر قوتیں قرآن کو سامنے رکھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھتی، تو ان کے لیے واضح راستے بھی موجود ہیں، اشارات بھی موجود ہیں، ان پر اگر عمل پیرا ہوتے
تو آج یہ کفار ہمیں جگ ہنسائی اور مسلمانوں کے لیے رسوائی کا یہ سبب نہ بنتے، مسلمان حاکم بھی ہوتے، طاقتور بھی ہوتے اور کامیاب بھی ہوتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہنا اور مسرت و شادمانی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ایک خوبصورت روایت بھی ہے اور تعلیم نبی کا تقاضا بھی۔ ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اعزاز و اکرام کرے۔ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کی سالانہ تقریب کے مہمان تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان معزز مہمانان گرامی اور مخلص ترین درد دل رکھنے والے احباب اور اخلاص و محبت کے پیکر والدین کو خوش آمدید کہنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شعبہ قاعدہ کی طالبہ دانیہ نواز کو کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ تشریف لائیں اور مہمانوں کا خیر مقدم کریں۔
جو ہی رکھا قدم اس جگہ آپ نے، جو ہی رکھا قدم اس جگہ آپ نے، ابر رحمت یہاں پر بچھانے لگی، ابر رحمت یہاں پر بچھانے لگی، آنکھ ٹھنڈی ہوئی آپ کو دیکھ کر، آنکھ ٹھنڈی ہوئی آپ کو دیکھ کر، زندگی جیسے ہر چیز پانے لگی، زندگی جیسے ہر چیز پانے لگی، آپ آئے نوازش کرم شکریہ، آپ آئے نوازش کرم شکریہ، پر مسرت گھٹا دل پہ چھانے لگی، پر مسرت گھٹا دل پہ چھانے لگی، آپ آئے فضا مسکرانے لگی، آپ آئے فضا مسکرانے لگی، روح نغمے مسرت کے گانے لگی، روح نغمے مسرت کے گانے لگی، یہ وہ مہماں ہے جو قابل قدر ہے، یہ وہ مہماں ہے جو قابل قدر ہے، جن کے آنے سے رحمت بھی آنے لگی، جن کے آنے سے رحمت بھی آنے لگی، اپنی قسمت پہ ہم رشک کرنے لگے، اپنی قسمت پہ ہم رشک کرنے لگے، آنکھ جب آپ کی دید پانے لگی، آنکھ جب آپ کی دید پانے لگی، آپ آئے نوازش کرم شکریہ، آپ آئے نوازش کرم شکریہ، پر مسرت گھٹا دل پہ چھانے لگی، پر مسرت گھٹا دل پہ چھانے لگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں درخواست شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔
لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وأملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ووالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليهم أجمعين اللہ جل جلالہ آج کی اس تقریب میں جہاں تقریباً 700 بچوں اور بچیوں کے تکمیل قرآن کے عنوان سے منعقد ہو رہی اور سامنے جو لکھا کہ آج تک 96,000 بچے اور بچیاں حافظ قرآن بن چکے. اللہ جل جلالہ اس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے وہ اکابر حضرت مفتی محمد جمیل خان صاحب نظر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاہزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر وہ ہمارے اکابر جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. آج اگرچہ کہ وہ جسمانی طور پہ ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ پورے کے پورے ملک میں کراچی سے لے کر گلگت چترال تک جو سلسلہ جاری فرما دیا، وہاں ان کے رفع درجات کا ذریعہ بناتا رہے. اللہ جل جلالہ آج اس اقرا روضۃ الاطفال کے نگرانی فرمانے والے مدیر حضرات، نائب مدیر حضرت مولانا محمد صاحب ابن مفتی محمد جمیل صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مفتی خالد محمود صاحب اور تمام حضرات جو ان کے دست و بازو ہیں، اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. ابھی یہاں پہ یہ معصوم بچے آپ آنے والوں کو اپنے انداز میں خوش آمدید فرما رہے تھے کہ ہمارے یہ بچے جن کی یہاں ایمانی، عملی، ذہنی، فکری تربیت کا یہ انتظام، یہ ماحول، میں ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے مربیین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن ساتھ دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آج ہمارے سامنے ہمارے یہ بچے جن کی یہ ذمہ داری ہم بڑوں پر ہے، ان کی علمی و عملی، ذہنی و فکری تربیت کی، اور الحمدللہ میں ان اداروں کے رہنما جو ان اداروں کو لے کے چل رہے، اپنی شبانہ روز کی محنت لگا رہے، جس کا نتیجہ آج میرے آپ کے سامنے کہ 700 بچے بچیاں حفاظ قرآن آپ کے سامنے پیش ہونے والے. یہاں یہ محنت چل رہی، اپنی ذمہ داری کا یہ احساس فرماتے ہوئے
اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جہاں اس امت کے، میرے حبیب کی امت کے ان نونہالوں کی یہ تربیتی فکر ہے، اور الحمدللہ جو حضرات اس تربیتی فکر پہ لگے ہوئے ہیں اپنی ذمہ داری پوری فرما رہے ہیں، تو دوسری طرف میرے سامنے میرے حبیب کی امت کے وہ معصوم بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں جنہیں اس وقت دنیا کفر اپنے اپنے حلقے میں، وہ ان کی عدم برداشت، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان علاقوں کو ان نرسریوں سے بھی ان کو ختم کر دیں گے۔ میری مراد اس وقت فلسطین کے غزہ کا وہ میدان ہے جہاں میرے آپ کے سامنے امت کے نونہالوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے جو ذمہ داری امت کے حکمرانوں پہ ہے، اللہ ان کو وہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جو ہمارے بس تک ہماری ذمہ داری میں اپنے ان بچوں کو لے کے چلنا، ان کو مسلمان بنانا، جو میں نے ایک روایت مبارکہ، حدیث سے مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میرے آپ کے حبیب کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں ہر آنے والا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، سکھ کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کسی کے ہاں بھی پیدا ہو، وہ بچہ آتا ہے تخم ایمانی لے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ہر آنے والے بچے کو کسے باشد، کوئی گھرانہ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی مذہب ہو، اس کے گھر میں آنے والا بچہ وہ تخم ایمانی لے کر آتا ہے۔ پھر اس تخم ایمانی کی آبیاری کرنے والے جو اس کے نگران ہیں، جو اس کے مالی ہیں، جو اس کے چوکیدار ہیں، جو اس کے رکھوالی ہیں، جو اس کے مربی ہیں، وہ اس کو کس راستے پہ ڈھالتے ہوئے اس کو کہاں لے جاتے ہیں۔ میرے آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ ووالداہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بچہ آیا تخم ایمانی کے ساتھ، جس سوسائٹی میں آیا، جس گھر میں آیا، جن والدین کی گود میں اس نے آنکھ کھولی، وہی والدین کوئی اس کو یہودی بنا دیویں، کوئی اس کو عیسائی بنا دیویں، کوئی اس کو ہندو بنا دیویں، کوئی اس کو سکھ بنا دیویں، کوئی اس کو مجوسی بنا دیویں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ایک قاعدہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ان لوگوں کا تذکرہ اب میں اور آپ اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ اولاد کی نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ اللہ جل شانہ جو فرما رہے ہیں، میں جسے چاہوں بچیاں دوں، میں جسے چاہوں بچے دوں۔ میرے بھائیوں، نہ آپ کا کمال، نہ کسی اور کا کمال، نہ ڈاکٹر کا کمال، نہ اسپیشلسٹ کا کمال، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ بھلا تمہارا کام ماں باپ کا مل جانا تھا، اولاد دینا یہ میرا کام تھا، میں نے تمہیں اولاد دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت عظمیٰ، ہم ایمان والوں کی گود میں اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے، آپ نے اپنے اس اولاد کی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا ہے؟ کل خدا نہ کرے یہی اولاد، آج یہ میرے سامنے آپ کے بچے بچیاں 700 کی تعداد میں، جن کو اپنے والدین نے اقرا روضۃ الاطفال کے اس درسگاہ کے حوالے کیا، ان اساتذہ کرام کے حوالے کیا، ان صالحین و زاہدین کے حوالے کیا، انہوں نے ایک صالحین کی مجلس میں ان کو ان کے سپرد کیا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ بچے آج یہ معمولی نہیں ہیں۔ اگر وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر پہ گزرے، اس قبر پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا، واپسی پہ اسی راستے پہ آویں، اسی قبر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں،
اللہ کے پیغمبر کا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. اپنے رب سے پوچھے اللہ یہ تو مر گیا تھا, میں گزرا, اس کی قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا, ابھی واپس آیا, اس کی قبر پہ تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, کون سا عمل تھا جو قبر میں جانے کے بعد اس نے کر لیا؟ قبر میں تو کوئی اعمال ہے نہیں, تیرا عذاب اس کی رحمت میں کیوں بدلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر سے فرمایا پیغمبرا یہ فوت ہوا, اپنے گناہ لے کے آیا, اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگت رہا تھا, عذاب قبر میں مبتلا تھا, کہیں یہ دنیا سے چلا تھا, اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا حمل تھا, بچہ پیدا ہوا, بچہ تھوڑا بڑا ہوا, آج اس کی بیوی نے اس بچے کو قاری صاحب کے پاس پہنچایا, قاری صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھوایا, اس نے مجھے رحمان و رحیم کہا, عیسیٰ اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو اور میں اس کو قبر میں عذاب دے رہا ہوں. میری غیرت نے گوارا نہ کیا, اس معصوم بچے کے رحمان و رحیم کہنے پر میں نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی. میرے بھائیوں, میری آپ کی دنیا کی زندگی محدود ہے, کب تلک ہے, تابق ہے, کب تلک رہیں گے؟ آج میں اپنے اس بچے کی اس ذمہ داری کو پورا نہ کروں, جس بچے نے صرف اپنے رب کو پہچانا بھی نہیں, معرفت بھی نہیں, کوئی اس کو اپنے رب کی پہچان بھی نہیں, رب کون ہے؟ پہلے دن وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھا, بسم اللہ پڑھ لی, اس نے رحمان و رحیم کہا. جن بچوں نے آج پورے قرآن کو آپ کے سامنے تکمیلی منازل سے گزرتے ہوئے اپنی تکمیلی منزل میں آخری سبق سناویں گے, وہ حضرات اساتذہ کرام جنہوں نے ان پہ محنت فرمائی ہے, وہ یہ آپ کے سامنے ان کی یہ محنت پیش ہو رہی ہے. تو ایک رحمان و رحیم کہنے پر اللہ اپنے بندے کو اتنا کچھ دے تو پورے قرآن کی تکمیل پہ رب ان والدین کو کیا دے گا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ باقیات ہیں, یہ صالحات ہیں. ہم سے پہلے میرے حضرت بیان فرما رہے تھے, ایک تفسیر کا حوالہ دیتے, انہوں نے ہی اس آیت میں لکھا قیامت کا دن ہے, دو بچیاں ہیں, ان کو جنت کا فیصلہ ہے, ان کے والد کا جہنم کا فیصلہ ہے, لیکن رب کی رحمت آڑے آ رہی ہے. رب فرشتوں سے کہوے اس کے والد, ان کے والد کو پکڑو, جہنم میں لے کے جاؤ, فلاں راستے سے لے کے جاؤ. اس فلاں راستے میں ان دو بچیوں کو کھڑا کر دیا. ان بچیوں نے دیکھا یہ گھسٹتا ہوا تو جو جا رہا ہے جہنم کی طرف, یہ تو ہمارا ابا ہے. وہ ابا سے لپٹ گئی, روک لیا, رب کا حکم تھا فرشتوں کو رک جانا, فرشتے رک گئے, رب کا حکم تھا. بچیاں ابا کے ساتھ لپٹ گئیں, فرشتوں کو روک لیا. اپنے اللہ سے متوجہ ہو کے عرض کرنے لگی, ربا یہ ہمارا ابا ہے, ہماری جنت کا فیصلہ ہے اور اس کی جہنم کا فیصلہ ہے. ہم بچیاں ہیں اور آپ جانتے ہیں بچوں والے, بچوں سے زیادہ بچیاں اپنے والدین کو پیار دیتی ہیں. وہ بچیاں اپنے والد کو روک کر رب کی طرف متوجہ ہو کے, ابا جہنم میں جاوے, ہم جنت میں جاویں, ربا ایسا تو نہ ہوئے, ہمارے ابا کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے. اللہ فرماوے تمہارے اپنے اعمال ہیں, اس کے اپنے اعمال ہیں, تم جاؤ جنت میں, یہ جائے جہنم میں. اللہ ہم کیوں ابا اس کے بغیر جنت میں جاویں؟ ہمیں کلمہ اس نے سکھلایا, دین اس نے سکھلایا, ہمیں یہ دین کی معرفت اس نے کروائی, ہمیں تیری پہچان اس نے کروائی. ہم جنت میں جاویں, ابا ہمارا جہنم میں جاوے. یا تو ابا کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیجیے یا ہمیں بھی ابا کے ساتھ جہنم میں بھیجیے. میرے رب کی رحمتوں کا فیصلہ کبھی عذاب میں تبدیل نہ ہوئے. ہاں کسی مومن کے عذاب کا فیصلہ میرے رب کی جنت میں بدل جائے, رب یہ فیصلہ کرے گا. اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, اس کو نکالو جہنم سے. اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ بدلے نا کہ میں تمہاری جنت کو جہنم میں بدلوں. تمہارے ابا کی جہنم کا فیصلہ اس نے تمہیں قرآن سکھلایا, دین سکھلایا, میری معرفت کروائی. میں فیصلہ کرتا ہوں جہاں جنت میں تمہارا مقام ہے تم اپنے ابا کو بھی جنت میں لے کے جنت میں چلی جاؤ. یہ ہے وہ ہماری اولاد جو دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. میں عرض کروں دنیا کے حوالے سے بھی میرے سامنے میرے گھر میں
ایک میرے محلے کی بڑھیا وہ 1.5 عمر عورت آتی ہے، بیوہ ہے، مجھے آ کے کہتی ہے مولوی صاحب مجھے کوئی تعویذ دے دو. وہ رو رہی تھی، آنسوؤں سے رو رہی تھی، بلک بلک کے رو رہی تھی. وہ بیٹھی، میں نے کہا بیٹھیے. میں نے عرض کیا خیر تو ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے انہیں کہا میں تعویذ وغیرہ کا کام تو کرتا نہیں، مجھے تو یہ نہیں آتا، آپ بیٹھے. ہوا کیا؟ کہنے لگی مولوی صاحب میں بیوہ ہوں، میری ایک دکان ہے، میری 3 بچیاں ہیں، میرا ایک بچہ ہے، میرا بچہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے. ایک دکان سے جو کرایہ آتا ہے وہ میرا ماہانہ خرچ چلتا ہے، انہی سے میں ان کو پاکٹ منی خرچہ دیتی ہوں. آج میرے بچے نے مجھ سے پیسے مانگے، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو دیتی، مہینہ آخر ہے، کرایہ ابھی آیا نہیں. میں نے بچے کو کہا بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے یوں کہا، بیٹے نے ڈنڈا اٹھایا اور وہ اماں روتی ہوئی مجھے کہنے لگی مولوی صاحب اگر مجھے اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہوتی نا میں تجھے اپنی پیٹھ دکھاتی، میری پیٹھ کا حشر میرے بیٹے نے کیا کیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. میاں مجھے تجھے اپنے باپ ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو گالیاں دے، تو ڈنڈے مار. میں نے کہا میری بہن قصور ہمارا ہے، ہم نے بچوں کو قرآن نہیں بتلایا، ہم نے بچوں کو اپنے نبی کا فرمان نہیں بتلایا. الجنت تحت اقدام الامہات، جہاں تیری ماں کا قدم لگے وہ قدم مٹی پہ نہیں، اللہ نے تیرے لیے وہاں جنت رکھی ہے. میری آپ کی اولاد کی ہم پہ ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی اس ذمہ داری کو پورا کرتے میں اپنے ان احباب کو جنہوں نے اپنے بچوں کو ان اداروں کے حوالے کیا، آج وہ بچے حافظ قرآن حافظہ قرآن بنی، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل کو قیامت تک اپنے دین کے لیے قبول فرماتے. میرے وہ اکابر جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اللہ قیامت تک اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرماتے، مزید ترقی کے راستوں پہ گامزن فرماتے. اللہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں کھلواتے، اللہ پوری دنیا میں قرآن کے اس ماحول کو عام بناتے. اللہ ان کی مساعی جمیلہ جو آج چل رہے ہیں قبول فرماتے ہوئے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کے جو اس وقت تکلیف میں ہے اللہ ان کی حفاظت فرماتے، اپنے دشمن پر ان کو اللہ غلبہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اقرا کے طلباء نشان اقرا ہاتھوں میں اٹھائے اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں. اسی دوران حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اقرا کے طالب علم حافظ مہتاب الدین کو کہ وہ نظم قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے پیش کریں. قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے
چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے سائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، ہر محفل قرآن میں رحمت کے سائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ جب ذکر تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ نوخیز ہیں ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہے فرمان محمد کے، نوخیز ہیں ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہے فرمان محمد کے۔ ہر دشت کے شعبے کو پھولوں سے سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ آقا نے کہا ہم کو برتری وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے۔ آقا نے کہا ہم کو برتری وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے۔ قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے سائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، ہر محفل قرآن میں رحمت کے سائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔
جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ نوخیز ہے ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے۔ نوخیز ہے ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے۔ ہر دشت کے شعبے کو پھولوں سے سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کی دائی ہے جو رہبری ماں ہے۔ آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کی دائی ہے جو رہبری ماں ہے۔ قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تو تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تو تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ جب ذکر تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ نوخیز ہے ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے۔ نوخیز ہے ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے۔ ہر دشت کے شعبے کو پھولوں سے سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہلو سامعین محترم، لیجئے وہ لمحات بھی آپ پہنچے جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی تھی۔
جن میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے، مصائب اٹھائے جاتے ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں جاتے، دامن رحمتوں سے بھر جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نشان اقرا سے سرفراز ہونے والے 369 حفاظ کی نمائندگی کرتے ہوئے آخری صورتوں کی تلاوت اور دعائے ختم القرآن کے لیے اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں علی برہان اور عبد الرحمن۔ آئیے اکابر علماء کرام اور مستجاب الدعوات بزرگوں کی موجودگی میں آپ بھی ان معصوم بچوں کی آمین کی صداؤں میں اپنی آمین کی صدائیں شامل کر کے ان خوش قسمت ترین اور مقبول ترین لمحات میں حصہ دار بنے۔ نشان اقرا کے دنیاوی اعزاز اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ حفاظ اکرام سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، ملاحظہ فرمائیں اور دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے بیٹھ جائیں، اب آخری صورتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النيران بحموة القرآن، وادخلنا
بشفاعة القرآن يا رحيم يا رحمن اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أيد الإسلام والمسلمين واقتل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين وحواريهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم ارفع درجات العلماء الربانيين الذين ماتوا في خدمة دينك المتين وبذلوا جهدهم لإعلاء كلمة الإسلام المبين اللهم تقبل سعيهم واجعل هذه المدارس وهؤلاء الحفاظ ذخرة وصدقة جارية لهم الله